اے رسول امین، خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ اقبال نے کہا تھا بصارت کھو گئی لیکن بصیرت سلامت ہے، مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ نادیدہ۔ 2007 میں آل پاکستان نعتیہ کمپٹیشن میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ ہمارے چونکہ اساتذہ نے تربیت ایسی کی کہ ہماری کوشش رہی ہے کہ اچھے سے اچھا اور معیاری سے معیاری کلام پڑھا جائے۔ جب پرانے نعت خوان نعت پڑھتے تھے تو وہ نعت کے اندر کھو کر اس کلام کو جب وہ سناتے تھے اور سننے والوں پر بھی ایک رقت طاری ہوتی تھی۔ تو آج کل تو اس کو ایک پروفیشن بنا دیا گیا ہے۔ محمد علی ظہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہندوستان نیازی جس طرح سے وہ نعت پڑھتے تھے، تو ایک خواہش ہے کہ وہ دور دوبارہ واپس آئے۔ اور وہ کسی نے ایک شعر میں بھی کہا تھا نا کہ جس حال میں تو رکھے وہ حال گوارا ہے، بس اتنا مجھے کہہ دے تو بندہ ہمارا ہے۔ چینل 51 میں آپ کو خوش آمدید، میں ہوں سردار ولید مختار۔ اقبال نے کہا تھا بصارت کھو گئی لیکن بصیرت سلامت ہے، مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ نادیدہ۔ آپ کی ملاقات ایک آج ایسے شخص سے کرواتے ہیں جس نے 2007 میں آل پاکستان نعتیہ کمپٹیشن میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ اس کے علاوہ دیگر متعدد مقابلوں میں وہ شریک ہوتے رہے، وہ ثنائے رسول کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت خوبصورت آواز سے نوازا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں کہ وہ جو دنیاوی تعلیم ہے اس میں بھی وہ پڑھ رہے ہیں، ابھی وہ اسٹوڈنٹ ہیں، اور آواز کا جو گرام ہے یا آواز کی جو اتار چڑھاؤ ہے، اور خاص کر کے نعت جو ایک میں کہتا ہوں فن ہے، اس فن میں جو خصوصی حیثیت حاصل ہے اس کا تعلق آواز کے اتار چڑھاؤ ہے۔ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں آواز کا اتار چڑھاؤ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی اسپیشلٹی اگر ہم اس کو دیکھ سکیں تو اقبال کے اس شعر کے مترادف کہ مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ نادیدہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ظاہری بصارت ہے اس سے محروم رکھا ہے، یہ ان کی ڈسیبلٹی ہے، لیکن ایبلٹیز جو ہیں ان میں وہ بے شمار ہیں۔ اتنی خوبصورت آواز کے مالک ہیں کہ شاید جو بصارت کی کمی ہے وہ ان کو محسوس ہی نہ ہوتی ہو۔ بہت اعزاز اپنے ساتھ رکھتے ہیں، والدین کو عمرہ کروایا اسی آواز، اسی حمد و ثنا کو جیت کر۔ آپ کی ملاقات کرواتے ہیں عدنان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ عدنان یہ بتائیے گا کہ جیسے میں نے ناظرین کو بتایا کہ آپ چونکہ اسپیشل پرسن ہیں، جو ظاہری بینائی ہے جو باقی لوگوں کو ہے آپ کو نہیں ہے، کمی محسوس ہوتی ہے اس کی؟ دیکھیے یہ تو ہمارے اپنے تک ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کو اس طرف لے کے جائیں۔ ہم چونکہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ایک چیز ہمیں نہیں دی تو اس کے بدلے میں ہزاروں ایسی نعمتیں اللہ نے دی ہیں، اور یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی ایک چیز سے آپ کو محروم کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اگر آپ اپنے اندر جھانکیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو بہت ایسی ایبلٹیز اللہ نے دی ہوتی ہیں جن سے شاید باقی محروم ہوتے ہیں۔ تو میرا تو یہی ماننا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ بے شک اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ بچپن جو تھا، جو بچپن ہوتا ہے جس میں شرارتوں کی عمر ہوتی ہے، پھر لڑکپن ہوتا ہے، تو کبھی یہ احساس نہیں ہوا کہ جس طرح باقی لوگ ظاہری طور پہ دنیا کو دیکھ رہے ہیں ہم وہ محسوس نہیں کرتے؟ اصل میں اس کا تمام جو کریڈٹ ہے وہ میں اپنے پیرنٹس کو دینا چاہوں گا کہ انہوں نے ہمیں محسوس ہونے ہی نہیں دیا کہ ہم مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ آپ گھر میں جب ہم اس طرح کا کوئی اسپیشل پرسن ہو تو پیرنٹس اس کی طرف زیادہ توجہ کرتے ہیں، اور اگر چونکہ میرے کچھ دو بھائی ایسے ہیں جن کو نظر بھی آتا ہے، تو اگر انہوں نے ہم سے کو بات کر دی تو پیرنٹس نے کہا کہ نہیں یہ جو ہے ان کو نظر نہیں آتا، ان کو کچھ مت کہو، ان کو نہیں، تو مطلب اس طرح کا پیرنٹس نے رویہ نہیں رکھا، بلکہ اگر ہماری اور ان کے آپس میں کوئی ایسے لڑائی جھگڑے بھی ہوئے اور غلطی ہماری ہوئی تو اس میں ہمیں اس پہ برابر کی ڈانٹ پڑی، مطلب ایسا انہوں نے محسوس نہیں ہونے دیا کہ یہ نابینا ہے یا، اور جب ہم ان کے ساتھ جاتے تھے تو تب بھی انہوں نے ہمیں ہمیشہ کہا کہ مجھے محسوس کر کے چلو، میرا ہاتھ نہیں پکڑو، تو انہوں نے ہماری تربیت ہی شروع سے ایسی کی کہ ہمیں کبھی محسوس نہیں ہونے دیا کہ ہمارے اندر ایک ایبلٹی نہیں ہے۔ اچھا، عام زندگی میں کیا معمول ہوتا ہے؟ آپ کوئی آج کل کام کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو آگے؟
جی جی ظاہر ہے ابھی تو ایجوکیشن ہی کنٹینیو ہے، اس کے علاوہ جاب وغیرہ کا بھی کچھ ایک دو جگہ کیا ہے. اس کے علاوہ جو میری مصروفیات رہتی ہیں وہ محافل کے حوالے سے ہی رہتی ہیں، کیونکہ میرے والد صاحب کا ایک چونکہ سلسلہ بھی ہے، تو اس حوالے سے کافی ایک معقول تعداد میں لوگ ہمیں جانتے بھی ہیں اور لوگوں کو میرے بارے میں پتہ بھی ہے، تو محافل میں ہی میرا ابھی تو زیادہ وقت وہیں گزرتا ہے میرا. اچھا یہ بتائیے کہ جو 2007 میں پورے پاکستان میں سے آپ نے پہلی پوزیشن حاصل کی، اس وقت بھی پاکستان کی آبادی 18 کروڑ کے لگ بھگ تھی، کیا احساسات تھے اس وقت کہ جب آپ کو معلوم ہوا کہ آپ کی پہلی پوزیشن آئی ہے پورے پاکستان میں؟ جی جی خوشی تھی، لیکن چونکہ اس وقت جو عمر بھی ایسی تھی وہ 13 14 15 سال کی عمر تھی، تو اس عمر میں آپ کو پتہ ہے کہ انسان بہت زیادہ احساس سے تو آری ہی رہتا ہے. تو بس ٹھیک ہے، ایک حد تک خوشی تھی، لیکن اگر وہی ایوارڈ مجھے اب ملے تو جو احساسات ہوں گے وہ شاید اس وقت نہیں تھے، کیونکہ بچپن کی عمر ہوتی ہے. لیکن البتہ خوشی مجھے ضرور تھی، کیونکہ گھر میں سب خوش تھے اور میرے والد صاحب بھی وہاں موجود تھے اور ان کے سامنے مجھے پرائز ملا، تو ڈیفینیٹلی خوشی تو تھی. اچھا آپ کا پسندیدہ شاعر جس نے نعت کے لیے خصوصی کام کیا ہو، وہ کون ہے اور کون سا کلام ہے جو آپ کو بہت زیادہ پسند ہے؟ دیکھیے پرانے جتنے بھی لوگ ہیں، پرانے جتنے شعراء ہیں، محمد علی ظہوری صاحب ہو گئے اور عبدالستار نیازی مرحوم، اور بھی اس طرح کے بہت نام لیے جا سکتے ہیں. تو چونکہ میرا جو نعت خوانی کے حوالے سے رہا ہے وہ ہمارے چونکہ اساتذہ نے تربیت ایسی کی ہے کہ ہماری کوشش رہی ہے کہ اچھے سے اچھا اور معیاری سے معیاری کلام پڑھا جائے. مطلب جس طرح آج کل نعت خوانی ہو رہی ہے تو اس سے ہم چونکہ ڈفرینس ہیں اور لوگوں کو یہی چیز پسند آتی ہے کہ جو آج کل جو نعت خوان جو نعت پڑھتے ہیں، تو اس سے ہمارے اساتذہ نے ہماری تربیت جو ہے وہ ایسی کی ہے کہ ہم پرانے شعراء کو زیادہ پڑھتے ہیں، تو مجھے پرانے لوگ ہی زیادہ پسند ہیں. اچھا عدنان، جو آج کل آپ نے ذکر کیا جس طرح کی نعت خوانی ہو رہی ہے یا جس طرح کے سٹیج بنائے جاتے ہیں، جن محفلوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، پھر اس میں جو ایک نعت کے لیے ایک اسپیسیفک کلچر بنا دیا گیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کیسے؟ ظاہر ہے جی کلچر تو ڈیفینیٹلی اچھا نہیں ہے، اور نعت خوانی جب پرانے وقت میں ہوتی تھی تو آپ نے بھی یقیناً ویڈیوز وغیرہ دیکھی ہوں گی کہ جب پرانے نعت خوان نعت پڑھتے تھے تو وہ نعت کے اندر کھو کر اس کلام کو جب وہ سناتے تھے اور سننے والوں پر بھی ایک رقت طاری ہوتی تھی. تو آج کل تو اس کو ایک پروفیشن بنا دیا گیا ہے اور بس افسوس کی بات ہے. لیکن میری تو کوشش ہوتی ہے کہ میں تقریباً پچھلے 15 سال سے ثنا خوانی کر رہا ہوں، اور جہاں مجھے موقع ملتا ہے میں اس بات کو ایڈریس کرتا ہوں کہ چونکہ نعت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اور معاملہ بہت زیادہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا نازک معاملہ ہے. تو ہمیں جو بھی کلام پڑھنا چاہیے، ہمیں ایک تو اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کلام کیا ہے، شاعر کیا کہنا چاہ رہا ہے. ہمارے یہاں اکثر یہی ہوتا ہے کہ لوگ رٹی رٹائی نعت پڑھ لیتے ہیں اور یوٹیوب سے دیکھا کوئی ویڈیو دیکھی کسی نعت خوان کو سنا یاد کر لیا. آپ ان سے پوچھیں کہ اس نعت کا اس شعر کا کیا مطلب ہے تو ان کو نہیں پتہ ہوتا. تو ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ وقت دوبارہ لائے جب جن کا میں نے نام لیا، میرے جو استاد سید منظور الکونین صاحب ہیں اور محمد علی ظہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، عبدالستار نیازی، جس طرح سے وہ نعت پڑھتے تھے، تو ایک خواہش ہے کہ وہ دور دوبارہ واپس آئے اور اچھے نعت خوان ہمیں سننے کو ملیں. اچھا فیران، چونکہ آپ جو ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حمد و ثنا کرتے ہیں، مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ کی روضہ رسول پہ حاضری ہوئی تو فی البدی طور پہ آپ نے جو صلاۃ السلام پڑھا ہوگا، وہ کوئی نعت تھی یا پھر درود شریف تھا؟ کیا احساسات تھے اس وقت؟ جی جی بحمد اللہ تعالیٰ حضور کے روضے کے سامنے میں نے بیٹھ کر، چونکہ میرے والد صاحب بھی ساتھ تھے اور میرے والد صاحب کو نعت کا بہت شوق بھی ہے، اور انہوں نے ہی مجھے اس طرف جو ہے وہ نعت خوانی کی طرف ابتدا میں انہوں نے مجھے شوق دلایا. تو ہم نے وہاں بیٹھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتیں پڑھی ہیں، اور بلکہ میں آپ کو بتاؤں وہاں ان کے پرسن آئے بھی تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ بھئی آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، کیوں آپ لوگ پڑھ رہے ہیں؟ تو میرے والد صاحب نے ان کو جواب دیا کہ ہم سلام پڑھ رہے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا. تو پھر وہ چلے گئے. تو الحمدللہ مجھے وہاں بیٹھ کر حضور کی بارگاہ میں ثنا خوانی کا شرف حاصل ہوا ہے. اب آپ سے کلام بھی سنیں گے، لیکن یہ پریسائزلی مجھے بتائیں کہ زندگی میں سب سے خوشی اور سب سے غم، دو ایسے کون سے موقع تھے کہ جو آپ نے زیادہ محسوس کیے، خوشی اور غم؟ جی سب سے بڑا جو خوشی کا میرے لیے موقع تھا وہ 2012 میں جب میں نے ایک کمپٹیشن میں ون کیا. اس وقت چونکہ انہی دنوں میں میری طبیعت بھی کچھ خراب تھی، تو مجھے گھر والوں نے آپ یہ سمجھے کہ جیسے فورسلی مجبور کیا کہ بھئی آپ اس کمپٹیشن میں جائیں.
اور میں وہاں گیا اور میں نے وہاں پر پرائز جیتا اور مجھے عمرے کے 3 ٹکٹ ملے، جس میں میری والدہ بھی گئی اور میرے والد صاحب بھی گئے۔ والد صاحب تو چونکہ پہلے بھی جا چکے تھے، میری والدہ کی بہت بڑی خواہش تھی۔ اور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بھی سناؤں کہ ہوا کچھ ایسا تھا کہ چونکہ بچپن سے میری کچھ نیچر ایسی تھی کہ میں چونکہ تھا بھی، اب یہ سمجھے کہ تمام بھائیوں میں سب سے مطلب کمزور، اور میری طبیعت بھی اکثر کافی خراب رہتی تھی۔ تو میرے والد صاحب نے میری والدہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو عمرے پر لے کے جاؤں گا، تو امی چونکہ میرے حوالے سے کافی کنسرن رہتی تھی، تو جب والد صاحب نے ان کو کہا تو امی میری کہتی ہیں کہ میں نے اس وقت دل میں سوچا کہ میں چلی تو جاؤں گی، لیکن میں اس کو پیچھے کیسے چھوڑ کے جاؤں گی، کیونکہ اس کو ساتھ بھی لے کے نہیں جا سکتی۔ اگر اس کو لے کر گئی تو پھر باقی بھائی کہیں گے کہ جی ہمیں آپ کیوں نہیں لے کے گئی، ظاہر ہے وہ بھی ایک ہوتا ہے۔ تو میری امی کہتی ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ میں کیا کروں گی اگر مجھے یہ لے کر کے، تو پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ میں نے ہی وہ پرائز جیتا اور میں ہی ان دونوں کو جو ہے وہ عمرے پر لے کر گیا۔ اور اس کے علاوہ کبھی زندگی میں بہت زیادہ ذکر پہنچا ہو، دکھ ہوا ہو؟ نہیں جی، ایسی تو کوئی خاص سچویشن نہیں پیش آئی، بس میں نے آپ کو وہی بتایا کہ اگر دکھ انسان اپنے گنوانے بیٹھ جائے تو میرا خیال ہے کہ یہ رات گزر جائے گی، شاید آپ کی زندگی بھی گزر جائے، اور انسان چونکہ ہے ہی ناشکرا، قرآن مجید کہتا ہے، تو اس طرح تو بہت سی باتیں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، اور میں نے یہ کوشش کیا کہ ہر حال میں اس کا شکر ادا کیا جائے۔ وہ کسی نے ایک شعر میں بھی کہا تھا نا کہ جس حال میں تو رکھے وہ حال گوارا ہے، بس اتنا مجھے کہہ دے تو بندہ ہمارا ہے۔ بہت زبردست۔ اچھا، ہمارے ناظرین کے لیے جو ہے آپ کوئی کلام سنائیں گے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ وہ سنائیں کہ جس سے آپ نے پرائز ون کیا۔ جی جی، وہ کلام میں بالکل اے رسول امین، خاتم المرسلین، اے رسول امین، خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے یہ اپنا عقیدہ، بصدق و یقین، ہے یہ اپنا عقیدہ، بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، سید الاولین سید الآخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا، میں قبر اندھیری
گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوبصورت۔ ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کرنا مت بھولیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔